السلام علیکم۔ ایک زمانے میں ایک بہت امیر نوجوان تھا۔ اس کا نام ملک سلطان تھا اور اس کے والد کا نام ملک ہارون تھا، جو جواہرات کی تجارت کیا کرتے تھے۔ اپنے حلقہ دوست و احباب میں اس کی بات چلتی تھی اور وہ اپنے دوستوں کے ساتھ انتہائی اثار و محبت سے پیش آتا تھا۔ بدلے میں وہ بے مثال انداز میں اس کی عزت اور احترام کرتے تھے۔ دن گزرتے گئے، ملک سلطان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ ملک ہارون کی وفات کے بعد کاروبار میں بہت نقصان ہوتا گیا، یہاں تک کہ خاندان بہت غریب ہو گیا۔ چنانچہ ملک سلطان نے اپنی خوشحالی کے دنوں کے پرانے دوستوں کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ اسے پتہ چلا کہ اس کا سب سے پیارا دوست وسیم، جس کی وہ تکریم کرتا تھا، جس کے ساتھ اسے بہت پیار تھا، جو کبھی اس کی بات کو نہیں ٹالتا تھا، وہ بہت زیادہ امیر ہو چکا تھا اور بہت زیادہ محلات اور جائیداد کا مالک بن چکا تھا۔ چنانچہ وہ اس کے پاس اس امید سے گیا تاکہ وہ اسے کسی نوکری پر رکھ لے یا پھر اس کے حالات بہتر کرنے کا کوئی راستہ تلاش کرنے میں اس کی مدد کرے۔ جب وہ محل کے دروازے پر پہنچا تو خدام نے اس کا استقبال کیا۔ اس نے ان سے گھر کے مالک وسیم سے اپنے تعلقات اور ان کے درمیان پرانی محبت اور دوستی کا ذکر کیا۔ خادم اندر گیا اور اپنے مالک وسیم کو ان کے جگری دوست ملک سلطان کے آنے کی خبر سنائی۔ وسیم اٹھ کر پردے کے پیچھے سے ایک ایسے شخص کو دیکھتا ہے جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اور غربت و فقیری اس کے چہرے سے عیاں ہے۔ یہ وہی ملک سلطان ہے جس کے پاس بے پناہ دولت تھی اور آج اس حالت میں دیکھ کر مایوس ہوا، لہٰذا اس نے ملنے سے انکار کر دیا۔ امیر دوست وسیم کے خادم اسے بتاتے ہیں کہ ہمارا مالک کسی سے بھی نہیں ملنا چاہتے۔ بس ملک سلطان یہ سن کر محل سے اس درد کے ساتھ نکلا کہ کیسے یہ رشتہ محض میری غربت کے سبب مر چکا ہے اور کیسے لوگوں کے دلوں سے اقتدار و مروت ختم ہو گئی ہے۔ ملک سلطان مایوس ہو کر جا رہا تھا کہ محل کے قریب اس نے دیکھا کہ 3 لوگ آپس میں بحث کر رہے ہیں، جیسے وہ کسی چیز کے بارے میں استفسار کر رہے ہوں۔ وہ ملک ہارون کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ ملک سلطان ان سے پوچھتا ہے کہ وہ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ وہ تینوں ملک سلطان کے والد کا نام لے کر کہتے ہیں کہ وہ فلاں ابن فلاں کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ ملک سلطان نے ان سے کہا کہ وہ میرے والد ہیں اور وہ بہت عرصہ پہلے فوت ہو چکے ہیں، جس پر وہ بہت افسردہ ہوئے۔ وہ ملک ہارون کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ کے والد جواہرات کے بہت بڑے تاجر تھے۔ ہمارے پاس مرجان اور نیلم کے قیمتی ٹکڑے ہیں جو ملک ہارون نے امانت کے طور پر ہمارے پاس چھوڑے تھے۔ چنانچہ انہوں نے مرجان اور نیلم سے بھرا ہوا ایک بڑا تھیلا اس کے حوالے کیا اور چل دیے۔ ملک سلطان پر حیرت طاری ہو جاتی ہے اور اسے اپنی آنکھوں اور کانوں پر یقین نہیں آتا کہ وہ اسے کیسے سچ مان لے، کیونکہ ابو نے کبھی اس بارے میں نہیں بتایا۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوا کہ وہ اسے کہاں اور کس کو بیچے، کیونکہ اس کے شہر میں تو کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جو اس کی قیمت ادا کر سکے۔ لہٰذا ملک سلطان کسی تاجر کی تلاش میں نکلا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بڑی عمر کی خاتون سے اس کی ملاقات ہو گئی جو شکل و شباہت سے نیک سیرت لگتی تھی۔ اس خاتون نے اس سے پوچھا کہ بیٹا، مجھے آپ کے شہر میں جوہری کی تلاش ہے، کہاں ملے گا؟ ملک سلطان نے پوچھا کہ آپ کس قسم کے جواہرات خریدنا چاہتی ہیں؟ خاتون نے جواب دیا، مجھے خوبصورت پتھروں کی تلاش ہے، چاہے وہ کسی بھی قسم کے ہوں اور ان کی قیمت کوئی بھی ہو۔
ملک سلطان نے پوچھا، کیا آپ مرجان اور نیلم خریدنا چاہیں گی؟ اس نے کہا، میں بالکل خریدوں گی۔ ملک سلطان نے مرجان اور نیلم کے کچھ ٹکڑے تھیلے سے نکالے اور خاتون کے حوالے کر دیے۔ خاتون نے جب قیمتی پتھر دیکھے تو حیران رہ گئی اور وہ ٹکڑے ملک سلطان سے خرید لیے اور یہ کہتی ہوئی چلی گئی کہ وہ باقی والے ٹکڑے خریدنے کے لیے دوبارہ آئے گی۔ یوں ملک سلطان کے حالات میں بہتری آنے لگی اور اس کی تجارت بحال ہونے لگی۔ پھر اسے اپنے دوست کی یاد آئی جس نے برے حالات میں اس سے ملاقات کرنا گوارا نہ کیا، تو ملک سلطان نے ایک خط میں 2 اشعار لکھ کر بھیجے۔ میں ایسے دوستوں کی صحبت میں رہا جن میں وفا نہیں، جو ہیلوں اور بہانوں سے دوستی نبھاتے ہیں۔ وہ میری امیری کے وقت مجھے عزت دیتے ہیں اور جب میں مفلس ہو گیا تو وہ جاہلوں والا معاملہ کرتے ہیں۔ جب اس کے دوست وسیم نے یہ اشعار پڑھے تو اس نے جواب میں 3 اشعار لکھ کر بھیجے۔ جہاں تک 3 لوگوں کی بات ہے جو محل کے باہر ملے ہیں، وہ کوئی حادثہ نہیں تھا بلکہ ایک چال تھی۔ جس عورت نے تم سے مرجان اور نیلم خریدے وہ میری ماں تھی اور تم میرے بھائی ہو اور میری آخری امید بھی۔ ہم نے آپ کو بخل و کنجوسی کے سبب نہیں واپس کیا، لیکن ہمیں خوف تھا کہ آپ ہمارے سامنے شرمندہ نہ ہو جاؤ۔ ملک سلطان خط پڑھ کر بہت رویا کہ وسیم کے بارے میں غلط سوچ رہا تھا اور وہ میرے ساتھ دوستی نبھا گیا۔ یہ سوچ کر اپنے دوست وسیم سے ملنے چلا گیا۔ دونوں دوست مل کر بہت خوش ہوئے اور آج دونوں ایک ساتھ کاروبار کر رہے ہیں۔